اب آ بھی جاؤ کہ رہبر ہمارا تنہا ہے، پھر اس خیال سے اشکوں کا بند ٹوٹا ہے، تمہاری گود میں چہرہ چھپا کے روئیں گے، تمہاری گود میں چہرہ چھپا کے روئیں گے، دعائے عہد سے سانسوں کو زندگی دے کر، دعائے عہد سے سانسوں کو زندگی دے کر، دعائے ندبہ کے لفظوں سے کچھ نمی لے کر، ہم آج رات مصلی بچھا کے روئیں گے، ہم آج رات مصلی بچھا کے روئیں گے۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ آج کی دنیا کی جو حالات ہیں، اس حالات میں آج کی دنیا میں جس طرح ظلم انتہا کو پہنچ گیا، استکبار اپنی حد سے گزر گیا، طاغوتی نظام کر و فر کے انداز میں انسانیت کو قتل عام کر رہا ہے، اور ایک سرزمین جو دنیا کی بہادر اور نہ تھکنے والی قوم جہاں پہ آباد ہیں اور آج کی دنیا میں مظلوم ترین قوم میں شمار کیا جاتا ہے، وہ سرزمین ہے ارض فلسطین اور غزہ کی سرزمین، جہاں پہ استکبار وقت نے مسلسل 1 سال سے ظلم و جور کا انتہا کی ہے، اور امام خمینی میموریل ٹرسٹ کے بسیج روحانیون کو یہ شرف حاصل ہوا کہ ان مجاہدین اور ان مظلومین کی یاد میں آج سید مہدی ہال میں ایک پروگرام برگزار کیا جائے، تاکہ ان کو بتایا جائے کہ اس دنیا کے سرزمین پر آپ اکیلے نہیں ہیں، بلکہ ملت کرگل کے غیور عوام آپ کے ساتھ ہیں، اور ان مجاہدین کے لیے خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اور اس مظلوم قوم سے اظہار یکجہتی کے لیے یہاں پہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ اے سابز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آقا دیدار عطا کرنا، اے سابز گنبد والے منظور دعا کرنا۔ اب آ بھی جاؤ کہ رہبر ہمارا تنہا ہے، پھر اس خیال سے اشکوں کا بند ٹوٹا ہے، تمہاری گود میں چہرہ چھپا کے روئیں گے، تمہاری گود میں چہرہ چھپا کے روئیں گے، دعائے عہد سے سانسوں کو زندگی دے کر، دعائے عہد سے سانسوں کو زندگی دے کر، دعائے ندبہ کے لفظوں سے کچھ نمی لے کر، ہم آج رات مصلی بچھا کے روئیں گے، ہم آج رات مصلی بچھا کے روئیں گے۔ تمہارے غیب کا پردہ ہلا کے روئیں گے، خدا کے سامنے ہم گڑا کے روئیں گے، تمہارے غیب کا پردہ ہلا کے روئیں گے، تمہارے نام یہ سید کا آخری خط ہے، قلم کو خون میں ڈبو لائے گر اجازت ہے، لہو سے اب یہ عریضہ سجا کے روئیں گے، خدا کے سامنے ہم گڑا کے روئیں گے، میں فلسطین ہوں، 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 میں فلسطین
فلسطین ہوں میں فلسطین ہوں آل عالم سنے ہے میری التجا آل عالم سنے ہے میری التجا یہ میرا درد ہے یہ میری صدا یہ میرا درد ہے یہ میری صدا صرف لاشیں ہی لاشیں میری گود میں صرف لاشیں ہی لاشیں میری گود میں کوئی پوچھے میں کیوں اتنا غمگین ہوں کوئی پوچھے کہ میں اتنا غمگین ہوں باخدا باخدا ہے دعا یہ دعا ہر زبان یہ کہے اور کہتی رہے میں فلسطین ہوں میں فلسطین ہوں میں فلسطین ہوں میں فلسطین ہوں طوفان الاقصی نام کا طوفان نہیں تھا، واقعاً یہ طوفان تھا۔ جو اثرات اس طوفان سے پیدا ہوئے، کیونکہ طوفان اپنے ساتھ آبادی بھی لاتا ہے، بربادی بھی لاتا ہے۔ اس طوفان میں بھی کچھ ایسے ہی تھا۔ اس طوفان نے دشمن کے مضبوط قلعوں کو مسمار کر دیا۔ سنچری ڈیل کوئی معمولی خطرہ نہیں تھا، بہت بڑا خطرہ تھا۔ سنچری ڈیل قلعہ خیبر سے زیادہ خطرناک تھا۔ طوفان الاقصی کا چھوٹا سا اثر یہ ہے کہ یہ ڈیل دفن ہو گئی، اپنے سارے ڈیل ڈول کے باوجود اس کا وجود ختم ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ دشمن اس عظیم نقصان کو آسانی سے برداشت تو نہیں کرے گا۔ جو ڈیمیج ہوا ہے، ڈیمیج کنٹرول ایک بہت اہم چیز ہوتی ہے۔ ڈیمیج کنٹرول کی کوششیں شروع ہو گئی، مختلف حربے اس کے لیے اپنائے گئے۔ ایک طرف سے طاقت کا سہارا لیا گیا، غزے میں کیا ہوا وہ سب کچھ آپ جو ہے وہ سنتے آ رہے ہیں، اور ابھی بھی آپ نے تفصیل سے سن لیا، اس کو مجھے دہرانا نہیں ہے۔ وحشی جارحیت، درندگی، بربریت اپنی انتہا کو پہنچ گئی کہ اس طریقے سے کچھ اپنی شرمندگی کی جو ہے مٹا سکیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوسرے ذرائع بھی اپنائے گئے، من جملہ طوفان الاقصی کی مشروعیت پر سوال۔ کچھ باتیں جو ہیں ان کا تعلق یہ جو ہے جذبات سے ہوتا ہے۔ جذبات کے اثرات عارضی ہوتے ہیں، وقتی ہوتے ہیں۔ جب جوش ٹھنڈا پڑ جاتا ہے اور انسان جب سوچنے لگتا ہے تو وہاں کے اوپر بہت سارے سوالات کھڑے کر دیے جاتے ہیں۔ اب اگر بنی امیہ اور بنی عباس کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں تو انہوں نے اپنے مظالم کا سلسلہ صرف قتل و غارت و قید و بند تک ہی محدود نہیں کیا ہے، بلکہ سلسلہ امامت کو مشکوک بنانے کی بھی بھرپور کوششیں کی ہیں۔ طوفان الاقصی 7 اکتوبر 2023 یانوک دیانوک رمز و راشک نن یری بزرگان کنس من منگمو بیان بسدوک بالخصوص تحلیل گران کنس زرندوک نن یری دی عصر پودوت خطرناک موڑ چیکل ہے دین شناس بزرگان کن گامس متفقہ طور پر دی بیان پتاس دیرینی دی جان پو حق نہ باطل جان انزرے متاسفانہ دی حق نہ باطل جان درمیان پیانو بعضی افراد ہائی کی ادعایتاً تولائی کا خوشگزرانی فرس رنگ امنیت نہ سالمیت فرس
دوتسخ زاویگ لنس کہ انسانی ذہن آنگنا دشمن محب صفان سے دشمن پکر صدر اسلامی کے جاس دوستیو کیوں سنگن یری عصریان کیوں سنا رنگ امنیت نہ سلامتی فرس دوتسخ عالم بشریت دیکھنا کیوں سے عالم اسلامی فرس دوتسخ خطرناک تبیین کا تو تبلیغ کا تو بیان کا تو سن دے بیان سایانک دشمن لآرام نیمبو لز بچے سن دوست نے درمیان آنک آرام نیمبو تفرقت آنچے سن ماشاءاللہ بہت اچھا قدم اٹھایا مؤسسہ امام خمینی نے اس سلسلے میں. واقعاً ضرورت ہے زیادہ سے زیادہ اس کی حقیقت سے لوگوں کو روشناس کرنے کی، اور وہ شمع جو ان لوگوں نے روشن کی ہے اسے بجھنے سے بچانے کے لیے جو کام بھی کر سکتے ہیں، جو قدم اٹھا سکتے ہیں اسے اٹھانا چاہیے. الحمدللہ مؤسسہ یہ یاد بود امام خمینی IKMT نے اس سلسلے میں اہم قدم اٹھایا ہے. اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے. یقیناً یہ وقت اتحاد کا وقت ہے، یکجہتی کا وقت ہے. البتہ ہمیشہ اتحاد کی ضرورت تھی، کبھی کوئی ایسا لمحہ نہ تھا جب اتحاد کی ہمیں ضرورت نہ رہی ہو. اسلام کا بنیادی حکم ہے. پیغمبر اکرم نے جو حکمت عملی اپنائی تھی اپنی تحریک کے سلسلے میں، اس کی بنیادیں دو تھیں. ایک کلمہ توحید، دوسرے توحید کلمہ. ایک اللہ رب العزت کی وحدانیت، دوسرے امت کا اتحاد. لہذا اتحاد کی ہمیشہ ضرورت تھی، آج اس کی ضرورت کہیں زیادہ ہو چکی ہے. اگر مسلمان انشاءاللہ متحد ہو جاتے، اپنے اتحاد کو قائم رکھتے ہیں، تو یقین ہے اللہ رب العزت کی ذات سے کہ اس کی نصرت ہمارے شامل حال ہوگی، ظلم کا خاتمہ ہوگا، مظلوم چین کی سانس لیں گے. مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں. ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں.